بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات کی عبادت سارے صاحبان والا دعا ہے اس جلیلۃ القدر عبادت کو اللہ بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے۔ عزادار جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، آل نبی کے ذکر کے صدقے میں اللہ کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹ۔ اس مجلس کے بانیان کے، اراکین کے، معاونین کے اللہ رزق، بخت اور اقبال میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ استحکام عطا فرمائے، بین المسلمین ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر صلوات سارے صاحبان اجازت ہے میں چند گزارشات آپ سے۔ صاحبان گرامی قدر، میں بلا تفریق فرقہ ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجلس کہیں بھی شیعوں کی نہیں ہوتی، مجلس محمد کے بیٹے کی ہوتی۔ اس کو شیعوں کی مجلس سمجھ کے گلی نہ بدل لیا کرو۔ اس صف پہ تشریف لاؤ، کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو گے تو تمہیں صورتحال کا پتہ چلے گا۔ جو الزامات نسل در نسل میری قوم پہ ہیں کہ یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کو 1 گھنٹے کی مجلس میں پتہ چل جائے گا کہ گستاخی یہ نہیں کرتے، گستاخی وہ کرتا ہے جس کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ نا زحمت فرمائے ذرا ذہنی طور پہ سارا مجمع میں جی مہربانی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے لیے صف بیگانی کیوں ہے؟ مجلس میں ذکر اس قبیلے کا ہے جن پہ درود پڑھے بغیر کسی کی بھی عبادت نہیں ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جن پہ درود پڑھے بغیر اللہ کی نماز نہیں ہوتی، وہ ہیرے تو تم نے شیعوں کو دے رکھے ہیں۔ نانا صاحبال کا ماشاءاللہ باریک مجمع، ذرا ذہنی طور پہ آپ جاگتے ہیں گے میرے ساتھ۔ اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں، یہ پاکستان کا پتہ نہیں پانیوں کا اثر ہے یا موسموں کا اثر ہے، یہاں پہ جو بندہ بالکل فارغ ہے نا، ذہنی طور پہ وہ بھی تاجر ہے، بزنس مین ہے، ویلا بندہ، فارغ بندہ۔ دلیل میں دے دیتا ہوں، دور ایسا آ گیا ہے کہ بندے دوسرے سے ہاتھ ملانے سے پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں کوئی فائدہ ہے تو ہاتھ ملاؤ۔ بول پڑھو، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟
نہیں فائدہ تو بندے جان بوجھ کے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے جیسے پتہ چلے میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو جو ہر وقت فائدہ نقصان سوچتا رہے حقیقت میں وہی تاجر ہوتا ہے نا. مجھے مسلمان تاجروں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حسین شیعوں کو دے کے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہی کیا. ذرا زحمت فرمائے, ذرا زحمت فرمائے. لہذا میں بلا تفریق کے فرقہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں آئیں, آپ ذکر میں تشریف لائیں, بلکہ اس کے بعد آپ جلوس میں بھی آپ شامل ہوں. یہ ان کی قربانی کی یاد ہے جس قربانی کی وجہ سے دین ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی. اس عظیم قربانی کو آپ مذہبوں میں تقسیم کر رہے ہیں. کربلا کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. آپ باعزت مسلمان ہیں, نبیوں کے سردار کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. سکھوں کی ہسٹری پڑھو, گرو نانک بابا کی تاریخ آپ پڑھیں. گرو نانک کے مرید نے کہا گرو تیری سمجھ نہیں آتی, تو کہانی جو بھی شروع کرتا ہے ختم حسین پہ ہوتی. گرو بابا ہم مسلمان بھی نہیں ہیں, متوجہ سرکار, گرو بابا ہم مسلمان ہوتے پھر تو ٹھیک تھا. حسین مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے, مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے. آپ مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن باتیں آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کہانی میں حسین ضرور ہوتے ہیں. یہ بسم اللہ, یا اول میں یا آخر میں یا درمیان. گرو بابا یوں لگتا ہے کہ جیسے تیرے وجود میں حسین رچ بس گیا ہے. گرو نانک نے مسکرا کے کہا میرے وجود ہی میں نہیں, ہر غیرت مند انسان میں حسین رہتا ہے. سارا مجمع بیدار ہے, سارا مجمع بیدار. ہر غیرت مند جسم میں حسین رہتا ہے. اس مرید نے اپنے مرشد گرو کی بات سنی اور پریشان ہو کے کہتا ہے گرو بابا آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں ہر غیرت مند انسان میں, یعنی مذہب کی شرط نہیں ہے, حسین رہتا ہے. تو غیرت مند تو اپنے کو میں بھی سمجھتا ہوں, پھر میرے اندر حسین کیوں نہیں ہے؟ گرو نانک کہتا ہے بیٹا میں ابھی چیک کر لیتا ہوں کہ تیرے اندر حسین ہے یا نہیں. اس نے کہا گرو بابا چیک کیسے کرو گے؟ اس نے کہا میرے مرید ہو نا, میں جو کہوں گا وہ کرو گے. اس نے کہا جی آپ حکم کریں, میرا سر حاضر ہے. گرو نے کہا نہیں سر نہیں چاہیے, مجھے مرشد مانتے ہو تو میری بات مانو, اٹھو ابھی جاؤ اور گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کر لو. عیسائی وال والو آپ نے نہیں سمجھنا تو سمجھنا کس نے؟ ابھی گھر جا کے بہن سے شادی. گرو نانک کے مرید کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور پریشان ہو کے کہتا ہے مرشد ہو لیکن حکم وہ کرو جس کا کر سکنا میرے اختیار میں ہو, بہن سے شادی کر لوں. ضمیر ملامت کرتا ہے. گرو نے کہا اسی ضمیر ہی کو حسین کہتے ہیں. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے کہ غیر مسلم تو غیرت کی وجہ سے حسین کی عزت کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, کلمہ بھی حسین کے نانے کا پڑھتے ہیں. آپ کا حافظہ اگر ساتھ دے رہا ہے, ضیاء الحق کے دور کی مارشل لا کی بات ہے, سرکاری لیول پہ ایک وفد روس گیا, اتفاق سے دن محرم کے آگے باکو شہر میں. یہ وفد ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے, یا انہیں حسین حسین کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. پاکستانی بڑے پریشان ہوئے کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ نام صرف پاکستان میں ہے, یہ روس میں حسین حسین کہاں سے؟ یہ اپنے ہوٹل سے نیچے اترے اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تم مسلمان نہیں ہو جی, جس کا نام لے رہے ہو یہ تو مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ یہ مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے. ہم اس دن سڑکوں پہ حسین کی یاد مناتے ہیں کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جو سبق دے گئی تھی کہ غیرت مند قومیں زندہ کیسے رہتی. متوجہ یا آپ جیئے بچوں, آپ زندہ و سلامت رہیں.
لہذا میں مذہب آپ اپنا رکھیں، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، جو ذہنوں کا ڈر ہے وہ ختم کریں۔ قطعاً ہمارا پروگرام تمہیں شیعہ کرنے کا نہیں ہے، آپ اپنے مذہب پہ رہو۔ اب مذہب بدلنے کا وقت نہیں ہے، سوچیں بدلنے کا وقت ہے۔ رکھو اپنے مذہب، جس دین پہ ہو اسی پہ رہو، لیکن مجھے سوچ کے صرف اتنا بتا دو کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھائیوں سامنے سے ایک ایسا جنازہ آ جاتا ہے جس کی آپ کو مذہب کا بھی پتہ نہیں، آپ گاڑی روک کے اتر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا کہ آپ نے توجہ نہیں کی۔ میں زندہ باتیں کرتا ہوں، میں ایسی بات کبھی نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو اٹھ کے بخاری شریف جا کے دیکھنا پڑے، میں موجود باتیں کرتا ہوں، میں حاضر ناظر مجمع سے حاضر ناظر باتیں کرنے۔ آپ اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ ہے جی احترام، نہ مرنے والے کے مذہب کا پتہ، نہ اس کی نیکی بدی کا پتہ، صرف یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جنازہ کسی کا ہو تو احترام دیا کرو۔ تمہارے بھی کیا کہنے، جس نے کہا تھا اس کے کہنے پہ دوسروں کے جنازوں کا احترام ہے، اور جس کا اپنا جنازہ تھا نہیں آپ نے میرا خیال ہے مکمل دھیان نہیں دیا۔ مثال ایک اور مثال دے دیتا ہوں جی، میری طرف دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے مطلب یکدم کس نے کہا ہے؟ حضور کی تعلیمات ہیں جی، یعنی جس کی تعلیمات کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں، وہ تعلیمات کا بانی محمد مر گیا، مدینے کی مٹی میں مل گیا۔ اب کوٹ رادھا کرشن میں تم نے عیسائی جوڑا جلا دیا، عیسائی مارنے سے اسلام نہیں پھیلے گا۔ جو آئین پاکستان اور آئین اسلام کے تحت اقلیتوں کے حقوق ہیں، آپ انہیں روندنا چاہتے ہیں؟ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہو؟ جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں، پوری دنیا ہے بابا، پاکستان ساری دنیا تو نہیں ہے نا، کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ مسلمان اقلیت میں، اگر وہ قومیں مسلمانوں کو سزا دینے پہ آ گئے، تیرے جذباتی مولویوں کا کیا بنے گا؟ خدارہ حقیقی دنیا کی زندہ جیتی جاگتی تصویریں دیکھو، اور رسول اللہ کا چہرہ دکھاؤ، ملا عمر کا چہرہ اسلام بنا کے نہ دکھاؤ۔ ہماری چنگی تائید یا تردید تو آپ کریں گے نا میرے ساتھ؟ رسول اللہ کا اسلام کیا ہے؟ جہاں تک اہل اسلام بلا تفریق فرقہ آپ تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کرنے کو دل چاہے تائید کرنا، تردید کرنے کو دل چاہے، میں مجمع پہ مرضی مسلط کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ اٹھ کے مجھے روک دیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوتا ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، جس نبی کا دین ہے، میری طرف دیکھیں، جس نبی کا اسلام ہے، اس نبی کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ اس نبی کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی اس نبی، توہین والی یہ خیر نہیں ہو گئی، محمد کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ جب بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا، مذہب پوچھنے نہیں گیا۔ بولو شیعہ سنیو چاہیوال کا مجمع، اسلام کا یہ چہرہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ رحمت والا چہرہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ اور جب کہیں پہ بات ہوتی ہے کہ رونا روتے ہیں جی، عیسائیوں کے وسائل بڑے ہیں، دیکھو جی امریکہ کرسچن ہے جی سب، اور وسائل جتنے بھی ہیں گزارا ہو جائے گا، اگر دلائل بھی ان کے زیادہ ہو گیا پھر کیا کرو گے؟ اگر کسی عیسائی نے تمہیں کہیں بلا لیا کہ ہم سے بات کرو، پھر جہادی مولویوں غصے میں اکیلے نہ جانا، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمیں ساتھ رکھنا، ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔
جو بات عیسائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہم ہی کہہ سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہنے کی پوزیشن میں، اور مریم پہ ناز کرنے والوں اور عیسیٰ پہ فخر کرنے والوں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب مریم عیسیٰ کو شکم میں لے کے اللہ کے گھر میں کھڑی تھی، اور مریم چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے؟ اللہ نے یہ کہا کہ مریم کو ہٹا دیا تھا، چلی جو مریم یہاں سے، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ لیکن جب علی کی ماں اپنی حویلی سے چل کے اللہ کے گھر کے قریب آئی، دیوار کعبہ نے راستہ دے دیا تھا، اے بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے۔ لہذا صاحبان گرامی قدر، میں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں، آپ جیئے، ڈرو اس وقت سے، اپنی تعلیمات پہ، اپنے لٹریچر پہ نظر ثانی فرماؤ۔ صورتحال تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ تم نے تو لٹریچر میں یہی پڑھایا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد مالک نے کرم کر دیا اور انہیں نبی بنا دیا۔ ماشاءاللہ باشعور بزرگ جید نورانی روحانی چہرے سائیوال میں موجود ہوتے ہیں۔ مالک آپ کے اس شہر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو مل بیٹھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ جی 40 سال کے بعد کرم ہو گیا، وگرنہ حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، نہ ماں مسلمان تھی نہ باپ مسلمان تھا، زیادہ زور چاچے پہ دیا جاتا، نہ چچا مسلمان تھے نہ دادا مسلمان تھے، کوئی بھی بس اللہ کا کرم ہوا اور مالک نے 40 سال کے بعد ہمارے حضور کو نبی۔ اور اس میں محمد کی عزت کیا ہے، 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بات آپ سن تو جی مہربانی، آپ اپنے ارد گرد یہیں بیٹھ کے تصور میں، ذہن میں، خیال میں آپ سوچ لیں اپنے کزن، اپنے دوست، اپنے محلے والے، گلی والے دوستوں کی زندگی، ان کے آپ ذہن میں لائیں، آپ کو فوری اندازہ ہو جائے گا کہ ریاض رضوی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 40 سال کے بعد بندوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہی میرا کہنے کا مطلب ہے، کوئی خاص بات میں نے نہیں کہی۔ اب ہمیں تھوڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے، کیونکہ بندے پتہ کیا سمجھتے ہیں، جدوں شیعہ مجلس سے جداد مولوی نو دیں سمجھو کچھ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی۔ میں زندہ باتیں گلی محلے کی کر رہا ہوں، بندے بدل جاتے ہیں۔ اور اگر تم یہ کہو کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، پھر عیسائیوں نے کسی بھی کورٹ میں تمہیں بلا لیا یا کسی پنچایت میں بیٹھ انہوں نے کہا ہمیں قتل کرنے سے تمہارا دین افضل نہیں ہوگا، دلیل سے بات کرو، تمہارا نبی 40 سال کے بعد بنا، تم کہتے ہو ہمارا عیسیٰ 3 دن کا نبی تھا، قرآن کہتا۔ بولو عیسائیوں کو کیا جواب دو گے؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ 3 دن کا نبی تھا اور وہ ماں کی گود میں نبی تھا۔ حضور جی 40 سال کے بعد نبی بنے، ماشاءاللہ نقل کفر نبا، یہاں تک اسلامی لٹریچر میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو جہنم میں جلتے ماشاءاللہ دیکھا اور کہا یا اللہ کون ہے؟ کہا تیرے ماں باپ ہیں۔ رسول اللہ نے کہا میرے ماں باپ، اللہ انہیں پلیز اللہ بخش دے۔ جمعہ جماعت میں آپ نے سنا ہوگا اللہ نے کہا حبیب 2 باتوں میں سے ایک منوا لے، یا والدین بخشوا لے یا امت بخشوا لے۔ حضور نے کہا ماں باپ رہنے دے، میری امت بخش دے۔ میں اس بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا، نا ذہنی طور پہ آپ مجلس میں موجود ہیں تو رحمت فرمائے۔ لہذا اس لٹریچر کو پڑھو، ہماری جان ہر وقت نہ کھاؤ۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر عیسائیوں نے کہہ دیا خدا کی قسم منت ڈر بھی ذہن میں ہے، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جس میں توہین کا پہلو ہو۔ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، تم نے لٹریچر میں لکھ رکھا اور مستند اور معتبر مسلمانوں کی کتابوں میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اہل علم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میری تائید فرمائیں گے، رسول اللہ کے والدین کے بارے میں یہ سب لکھا ہے کہ ماں مسلمان نہیں تھی، باپ مسلمان نہیں تھا۔
بھائی مجھے آج تک یہ کوئی نہیں بندہ سمجھا رہا کہ حضور کے والدین پہ بحث ہے، علی بادشاہ کے والدین پہ بحث ہے، اور بھی شخصیتیں ہیں، والدین میرا خیال ان کے بھی تھے. کسی کی بات ہی نہیں کی جاتی. میرے استاد مرحوم مبلغ اعظم سرکار علامہ مولانا اسماعیل بڑی ساہیوال سے یادیں وابستہ ہیں، بزرگ جو ہے وہ گواہی دیں گے اس بات کی. وہ ہمیں خود بتایا کرتے تھے کہ میں جب انڈیا سے آیا تو میں کچھ عرصہ ساہیوال میں بھی رہا. مولانا اسماعیل صاحب مبلغ اعظم مولانا، میں اپنے استاد کا نام لیے بغیر، ان کی بات کیے بغیر اپنی بات کو مکمل نہیں سمجھتا. مولانا اسماعیل کے والد مولانا اسماعیل صاحب خود بھی فاضل دیوبند تھے، ان کے والد بھی فاضل دیوبند تھے، بڑی پڑھی لکھی فیملی تھی. اور مولانا اسماعیل صاحب شیعہ ہو گیا، پھر شیعہ ہو کے پتہ نہیں پنڈاں دے پنڈ شیعہ کر وہ ایک مولانا اسماعیل کے والد شیعہ نہیں ہوئے. ہاں میاں سلطان احمد ساہیوال کے بزرگوں بھائیوں وہ شیعہ نہیں ہوئے. ایک مولوی جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے. مناظرہ عروج پہ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل بس کرو سانو سارا پتہ ہے. اب یہ اتنی گول مول سی بات ہے کہ بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہے. مولوی اسماعیل صاحب نے مائک پہ کہا مولانا جو پتہ ہے پبلک کے سامنے ہی بات کر لیں. کہنے لگا پنجابی میں کہنے لگا او اسماعیل ادھا ملک شیعہ کر لے، پیو تیرا نہ تیرے تو شیعہ ہویا. مبلغ اعظم نے کہا قبلہ پیواں نو چھڈو، پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سن ہوئے. بول لیا کرو، زحمت فرما لیا کرو، بلوات دے. لیکن صاحبان یہاں جسے بھی موقع ملتا ہے حضور کے والدین کی بحث سے بیٹھتے کہ جی ماتا علی الکفر، خدا میرا جانتا ہے ترجمہ میں کیا کروں. مطلب وہ حالت اسلام میں نہیں تھے، وہ حالت اسلام میں نہیں تھے. قرآن کہہ رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. خدا فرماتا ہے مومنین پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مومنین میں سے رسول بھیجا. متوجہ اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں. خدا فرما رہا ہے مومنین میں سے ہے. تو کہہ رہا ہے نہ ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا، نہ چاچا مسلمان تھا. غور فرمائیں گے اب سارے اہل اسلام بیٹھے ہوئے ہیں. اگر رسول اللہ کے والدین معاذ اللہ نقل کفر نباشت خاکم بدہن، آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے، پھر سورہ یاسین بندے مارنے کے لیے پڑھتے. سورہ یاسین میں کیا میسج ہے؟ سورہ یاسین کی شروعات کیا ہے؟ سورہ یاسین کی قبلہ ابتدا کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے یاسین اور میرا سردار نبی. کیا مقام ہوگا اس نبی کا جسے اللہ سردار سمجھتا ہے. ہائے 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 متوجہ صاحبان گرامی قدر. خدا فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. یاسین بزرگ علماء ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرمائے میری بات کی تائید فرمائیں گے. یاسین والقرآن الحکیم، اس میں جو فاؤ ہے والقرآن الحکیم والی فاؤ یہ عطف کی نہیں ہے، قسم کی ہے. خدا فرماتا ہے میرا یاسین نبی، مجھے قرآن کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، مجھے قرآن حکیم کی قسم، انکا لمن المرسلین، محمد تم مرسلوں میں سے ہے، کافروں میں سے نہیں ہے. اور جسے پھر بھی حضور کے خاندان کے اسٹیٹس اور معیار کا پتہ نہیں چل رہا. میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ عیسیٰ مریم گود میں لے کے ناصرہ شہر میں آئی. لوگوں نے مریم کی گود میں 3 دن کا بچہ دیکھا. اب سورہ آل عمران پڑھیں، آپ سورہ مریم پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، آپ اس کی تفسیر میں جائیں، آپ دیکھیں آسان گفتگو ہے. لوگوں نے اعتراض کر کے کہا مریم ما کانا ابو کے امرا سوئن وما کانا تمو کے بقیہ، مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی. نہیں میں رکوں گا اس مقام. دشمن کردار پہ حملہ کر رہے ہیں بی بی کے، لیکن اقرار کر رہے ہیں کہ ماں باپ نیک تھے. ہائے 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 آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں میرے بھائی. اقرار کر رہے ہیں کہ تیرے والدین نیک تھے. اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں. مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی. یہ شادی کے بغیر بچہ کہاں سے آ گیا؟
چاہیے تھا مریم جواب دیتی کہ میں طیبہ ہوں، طاہرہ ہوں، میرے پہ اعتراض نہ کرو، لیکن اپنے کردار کی گواہی مریم نے نہ خود دی ہے اور نہ اپنی صفائی میں کچھ کہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فاشارت الیہ۔ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ شیعہ مجمع میں عربی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مجمع پورا یہ علامہ ہے جو مر کے تلقین عربی میں سمجھتے ہیں، مجلس میں نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہر چیز سمجھتے ہیں۔ لہذا میں نے آیت پڑھی ہے، آدھے مجمع نے آوازیں دی ہیں، بچے کی طرف اشارہ کی، بچے کی طرف اشارہ کی، فاشارت الیہ۔ مریم نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھو۔ اب بات سائیوال والوں باریک آ گئی، جب مریم کا اشارہ ہوا قوم نصارہ بگڑ گئے، کہتے ہیں کیفا نکلم، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ پنگھوڑے میں یہ بولے گا۔ تھے وہ بھی سچے، ان کا کوئی کبھی اس عمر میں بولا جو نہیں تھا، جن کا نہیں بولتا انہیں یقین ہی نہیں آتا، لہذا انہوں نے بالکل یہی کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا۔ جب انہوں نے کہا نا فی المہد صبیا، کیفا نکلم من کان، میں نے ترجمہ نہیں کرنا اس کا، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، ادھر صبیا کی الف ختم نہیں ہوئی، بچے نے بول کے کہا انی عبداللہ آتونی الکتاب وجعلنی نبیا، خدا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے۔ اور اگر آیت کو درمیانی حصہ کو بھی لے لو تو حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں کہہ رہے تھے آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ اذان سماعت فرما لے پلیز۔ ارے صاحبان بلند اللہم صلی علی محمد وعلی، پریشان تو نہیں ہو جائیں گے، بات مکمل کر آپ سے۔ آتانی الکتاب، عیسیٰ 3 دن کی عمر میں کہہ رہا ہے اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ عیسائیوں کے نبی کے پاس 3 دن کی عمر میں کتاب تھی۔ عیسائیوں کا نبی عیسیٰ کتاب کے لیے فرشتے کا محتاج نہیں ہے۔ صاحبان گرامی قدر موازنہ کر رہا ہوں، ادھر آئیے فیلڈ میں اور آ کے بات عیسائیوں سے کیجئے۔ یہ سارے قرآنی معاملات ہیں، آتانی الکتاب۔ اور تم نے بچوں کو سلیبس میں کیا پڑھا ہے؟ فرشتے نے کہا پڑھ، حضور نے کہا مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ اور ہماری جان کہتے ہیں شیعہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، ان پڑھ تھے نبی، پہلی وحی ہے اقرا پڑھ۔ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں زحمت فرمائیں۔ ذکر حسین بہت بڑی تصویر ہے، اگر تو استخارہ کر رہے ہو کہ ریاض رضوی کو سبحان اللہ کروں نہ کروں، پلیز زحمت فرمائیں۔ مجلس حسین خود تسبیح، آل محمد کا ذکر تسبیح۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، پڑھتے ہیں جو نماز ماتم کو چھوڑ کر، ایسے نمازیوں سے قضا ہو گئے حسین۔ نماز کے لیے بہت سا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کی نماز آدھی رات تک جاتی ہے، ظہر اثر کی جماعت نماز غروب تک جاتی ہے، اس کی قضا ہے، محبت اہل بیت کی قضا نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آذان ہو رہی تھی، میں نے سنی ہے، گھر سے مائلے سننے کے لیے آئی ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ وہاں پڑھنے کی بیا مجھے کہو، میں ذکر اہل بیت کے دلائل دے رہا ہوں جس کی ضرورت ہے تمہارے بچوں کو۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں۔ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا ہمارا 3 دن کا نبی تھا، تمہارا 40 سال کے بعد نبی بنا، افضل بتاؤ کون ہے؟ اگر عیسائیوں نے اگلی بات کر دی کہ تمہارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ آج بھی زندہ ہے، اور تم مسلمان اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہو محمد مر گیا، مدینے کی مٹی میں مل گیا،
یا رسول اللہ نہ کہو، یا نبی اللہ نہ کہو، یا محمد نہ کہو. عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، محمد کو مردہ مانتے ہو. زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ نہیں ہوتا. زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ نہیں ہوتا. اب دو ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مجلس ہو. صاحبان محترم، حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کتاب ہے، اور یہاں دلائل دیے جا رہے ہیں کہ حضور ان پڑھ تھے، اور اس کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے جی پہلی وحی کیا تھی. اب پہلی وحی اقرا ہے، میں تو نہیں انکار کر سکتا اور آپ بھی نہیں کر سکتے کہ پہلی وحی کیا تھی. اقرا کہتا ہے جی دیکھ لو پہلی وحی. لہٰذا حضور اگر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ اقرا کیوں کہتا؟ فرشتہ کہہ رہے پڑھ. صاحبان اس کی میرا خیال ہے میں مثال اس طرح سے آسان بات کر دیتا ہوں کہ اب تو ماشاءاللہ ڈگریاں بہت زیادہ ہیں. ایک زمانہ تھا جب ڈگریاں تھیں نوکری، بلکہ اب آج کل نوکری نہیں ہے. پہلے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تب نوکریاں تھیں، ڈگریاں نہیں تھیں. اب صورتحال بدل گئی ہے. اس زمانے میں پہلی دوسری تیسری جماعت ہوتی تھی، اب پریپ نرسری کے جی 1، اب 3 ختم ہو جاتی ہیں تو 1 شروع ہوتا ہے. روشنی کا دور ہے نا، تعلیم کا دور ہے. تو میں تب کی بات کروں، بزرگ بھی گواہی دیں گے اور بچے بھی میرا خیال ہے بزرگوں سے تصدیق کروا کے پھر مجھے سبحان اللہ ماشاءاللہ کر سکتے ہیں. کوئی FIR میں نام شام نہیں آئے گا، آپ کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایک زمانہ وہ جس کی بات رائے صاحبان، رانا صاحبان میرے بزرگ چہرے، ذرا بھائی ہیں میرے یہاں، زحمت فرمائیں ذرا. اس زمانے میں پورے پنڈ میں ایک ہی گھر کا بچہ میٹرک کیا ہوتا تھا جی. اس پنڈ میں اگر کسی کا خط آ جاتا تھا تو وہ خط اٹھا کے سارا پنڈ پھر کے اسی لڑکے کو جا کے کہتے تھے پڑھ. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. اسی کو آ کے کہتے تھے پڑھ. ایک خط پڑھانے والی ماسی خالہ پورا پنڈ موجود ہے، کسی اور سے کہو پڑھ، کہتی ہے میری مت ماری گئی ہے. میں اسے کہوں گی پڑھنا جسے پڑھنا آتا ہو. مکہ سارا موجود تھا، فرشتے نے کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. اس نبی کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا. خیر زیادہ دیر نہ ہو جائے جی. عیسیٰ 3 دن کی عمر میں کتاب رکھتا ہے، صاحب کتاب. اور ہمارے حضور فرشتے نے دبوچا، ہڈیاں کڑکڑا گئی، آپریشن ہوا اور نبوت دے دی. حضور گھر آئے، زملونی زوجہ محترمہ سے کہا، ام المومنین بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا صلی اللہ محمد زملونی، مجھے کمبل دے دو، مجھے کمبل دے دو. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور نے سارا واقعہ سنا ہے. بیوی نے کہا آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ میرے چاچے کا بیٹا ہے ورقہ بن نوفل، عیسائیوں کا عالم ہے، میں اس سے جا کے پوچھ لیتی ہوں. بی بی بھائی کے گھر گئی، ساری کہانی سنائی. اس نے کہا بہن مبارک ہو، تجھے گھر والا تو تیرے گھر والا تو نبی بن رہا ہے. عیسائیوں کے مولوی کو پتا ہے یہ نبی بن رہا ہے، اور نبیوں کے نبی کو پتا ہی نہیں میرے ساتھ کیا بن رہا ہے. بول پڑھو، میری بات پہ دھیان دے، میری بات پہ توجہ کرے سرکار. حضور وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، بعد میں ماتمداری ہے، برآمد کی زیارت کی ہے، میں زیادہ دیر نہ کروں. حد نگاہ تک سارے ماشاءاللہ جید چہرے اور دانا مجمع میرے سامنے. میں
میں پورے یقین اور اعتماد کی فضا میں بات کر رہا ہوں کہ تمہارے اسلامیان کے لٹریچر میں ہے کہ تمہارے نبی کے والدین جنت میں نہیں ہیں. نقل کفر نباش. اگر کسی عیسائی نے کہہ دیا, اب چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا, میری ایک بھائی سے اپیل ہے کہ آپ ہمدن متوجہ ہیں, تھوڑی زحمت اور فرمائیں. اگر کسی عیسائی نے کہہ دیا کہ تمہارا نبی نبیوں سے افضل کیسے ہے, ہمارے عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے اور تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے. صحیح بات والو, خدا کے لیے متوجہ ہیں آپ. مسلمانوں کہاں جاؤ گے, کیا جواب دو گے؟ تیرے بچوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, نیٹ پہ پریشان ہوں گے. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ تمہارے قرآن میں موجود ہے کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے, پھر میری اپیل ہے, میں نے مجلس کے آغاز میں بھی یہی کہا ہے کہ اپنے بچوں کو مجلسوں میں بھیجا کرو. مسلمانوں, تیرے بچے مجلسوں میں آئیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ سورہ طہر کس پہ اترا تھا. متوجہ, آخری آدمی تک جاگتے رہنا, آخری آدمی تک مجمع بیدار ہے. تیرے بچوں کو پتا چلے گا کہ تیرے نبی کی بیٹی سیدہ زہرا نے بچوں کی صحتیابی کی نظر مانی تھی, منت مانی تھی. محمد کی بیٹی نے منت مانی تھی. محمد کی بیٹی نے مولانا قرآن بھی پڑھتے ہیں, پھر ہم سے پوچھتے ہیں یہ منت کتھوں ٹری ہے. اللہ اکبر. متوجہ صاحبان اکرامی قدر, سیدہ فاطمہ نے منت مانی, منت کے روزے رکھے. قرآن فرماتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ سیدہ کے دروازے پہ کبھی مسکین آ جاتا تھا, کبھی یتیم آ جاتا تھا, کبھی اسیر آ جاتا تھا. سائیوال میں فکروں کی قدر نہیں ہونی تو پورے پنجاب میں نہیں ہو سکے گی. اسیرہ کا مطلب کیا ہے؟ قیدی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ قیدی قید میں ہوتے ہیں یا گلیوں میں روٹیاں مانگتے ہیں. متوجہ یار, متوجہ سائیوال والو, ماشاءاللہ پورے مجمع کی تائید حاصل ہے. ہر آدمی ذہنی طور پہ میرے قریب ہے. اٹھائیے تفسیریں, رائٹر کے نام نوٹ کرو. شیعہ عالم دین نہیں ہے, ہمارے اہل اسلام بھائیوں کا بہت بڑا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قبلہ, یہ شاہ ولی اللہ کی فیملی سے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے عزادار تفسیر عزیزی قرآن کی تفسیر میں سورہ طہر کے ذیل میں ضمن میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کے تحت یہ لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مانگنے والے مدینے کے لوگ نہیں تھے. متوجہ ہے, سارا مجمع متوجہ ہے. بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مانگنے والے مدینے کے لوگ نہیں تھے, بلکہ جنت کے فرشتے, انسانی شکل میں جنت کے فرشتے, بشری شکل میں محمد کی بیٹی کے دروازے پہ روٹیاں مانگ مانگ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بی بی فاطمہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے. سیدہ کے دروازے پہ مدینے کے لوگ نہیں تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں, مدینے کے لوگ نہیں تھے, مدینے کے لوگ نہیں تھے, بلکہ جنت کے فرشتے انسانی شکل میں پنجتن کی چوکھٹ پہ آتے تھے, روٹیاں مانگ کے واپس جنت میں جاتے تھے. مسلمانوں, تیری اولاد اگر مجلسوں میں آئے گی, تیرے بچوں کو, بچیوں کو, طلباء طالبات کو سورہ طہر کی تفسیر کا پتہ چلے گا, کیونکہ تیری مسجد میں تو بتایا نہیں جاتا. تیرے علماء تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے, لیکن جب تمہارے علماء کی باتیں ہم بتاتے ہیں, پھر تیرے بچوں کے ذہن میں بیٹھے گا کہ ہمارے نبی کا یہ اسٹیٹس ہے کہ ان کی بیٹی کے دروازے پہ جنت کے فرشتے روٹیاں مانگنے آتے تھے. پھر اگر کوئی عیسائی کہے گا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے, پھر تیرے بچے عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ سکیں گے ہم مانتے ہیں عیسیٰ کا بڑا مقام ہے, عیسیٰ کی ماں کا بڑا مقام ہے, لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں. جو جنت کے کھانوں کا بیٹھ کے انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. وقت تمام ہوتا جا رہا ہے, تمہیں مقام سیدہ کا پتہ چلے, تیری اولاد کو گفتگو کرنے میں آسانیاں ہوں. اور اگر میرا مجمع اجازت دے, جی بسم اللہ, آپ جی ہیں. سورہ قدر کے ضمن میں ایک مومن نے سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد.
چکے لیکن آپ کی محبت ہے کہ میں مگر نا ممبر پہ تو دقیقے پورے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ مولا ہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. باریک بات ہے، سارے نہ بھی سمجھو تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے سمجھ گئے ہیں میں غنیمت سمجھ رہا ہوں. اس مومن نے سرکار صادق سے یہ بات کہی، آقا ایک چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہتی ہوں. ہم نے کہا کہو کیا کہنا. آقا قرآن مجید میں ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل. آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، ریگولر مجلس میں آنے والوں کو یہی تو موج ہے کہ شیعہ مولوی جا کر ابھی بات نہیں کرتے، بندے بس اسٹاپ پہ پہلے ہی اتر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ مجلسوں کا فیض. خدا کی قسم یہ یونیورسٹی ہے نا جو آل نبی کی، یہ اس کی عطا ہے. ہر یونیورسٹی میں عمر دیکھی جاتی ہے، یہاں عمر کا لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا. چھوٹے آئے، بڑے آئے، جوان آئے، بزرگ آئے. متوجہ ہے سرکار صاحبان گرامی کا؟ جی بھی سن. اس نے مہربانی سرکار، اس نے کہا مولا آقا واقعی یہ ہے کہ ایک رات کا سجدہ 1000 مہینوں کے سجدوں سے افضل. ہم نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور اگلے فقرے میں تو اخیری ہو گئی. خدا فرماتا ہے فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا. آپ جیئے صحیبال والوں، مالک آپ کی حاضریاں قبول فرما. لہذا یاد رکھو شیعہ سنی اہل حدیث مہربانوں میری بات سن رہے ہو، اگر تمہارے مسلکوں کے کوئی علامہ لیلۃ القدر سمجھانے رمضان میں شروع ہو جائیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑ لینا کہ مولانا رہنے دیں، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر. بس بات میں کلوز کر لو، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر. اور آگے اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ مومن پوچھ رہا تھا جو خیر تھا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل. سرکار نے کہا بھائی تیری پریشانی کیا ہے، ہیڈ درد مصیبت کیا ہے تجھے، کیا پوچھنا چاہ رہا. اس نے کہا مولا حد ہو گئی، ایک سجدہ، ایک رات کا سجدہ 1000 مہینوں کے سجدوں سے. اس مومن نے صدیوں پہلے بات کر کے میرا خیال ہے 2014 والے مومنوں کی بھی اس نے آسانی کر دی. اس نے کہا مولا اتنی عظیم رات جے ستیاں ہی لنگ جائے. بول پڑھو مذہب خطرے میں. میں تشریح نہ بھی کروں تو آپ سمجھ. اس نے مولا اتنی مرتبے والی رات ستیاں لنگ جائے، مولا پتہ ہی نہ چلے. پھر تو آئے گی سال بعد. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں مولا، سال تو بہت دور ہے. پہلی ستیاں گزر گئی، اگلی آنے سے پہلے بندہ مر جائے تو آخر لیلۃ القدر سے محروم بندہ مر گیا. امام نے فقرہ کا امام فرماتے ہیں آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی. 2 لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا. متوجہ ایک میسج بھی چلا جائے. دیکھو کتنی اہمیت ہے تمہارے ایک ہونے کی تمہارے وارثوں کی نظر میں. وہ دیکھ رہے تھے ایک زمانہ آئے گا. لہذا مولا نے صدیوں پہلے کہا کہ 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب مل. پوچھنے والے نے سر پکڑ کے کہا مولا اگر ناراض مومن ملے ہی نہ، اس زمانے میں شاید ناراض نہیں ہوتے ہوں گے. ہاں اس نے کہا مولا ناراض اگر مومن نہ ملے، میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے دور میں ہوتا، تجھے ہر محلے میں لیلۃ القدر کے ثواب ملتے، تجھے گلی گلی میں لیلۃ القدر کے، تجھے گلی گلی نہیں گھر گھر میں. میں زندہ باتیں کر رہا ہوں، میری بات پہ دھیان دیں. اصل میں میرے بس میں نہیں ہے، میں آپ کے برابر بیٹھ جاتا ہوں. آپ ذرا زحمت فرمائیں کیونکہ فرنٹ والا بندہ وہ ممبر کی وجہ سے تھک جاتا ہے. جی آپ جی سرکار مہربانی ہے آپ کی. اس نے کہا مولا اگر ناراض مومن نہ ملے. اب دوسرا فقرہ امام نے تمہارا گھر کیسے بچایا. پہلے تمہارا معاشرہ بچا رہے ہیں، تم ہمارے ماننے والے ہو، آپس میں ناراض ہوگے،
قصور ہماری مذہب اور فقہ کا ہوگا، نقصان ہمارے مذہب کا ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا۔ دوسرے فقرے میں جو اس نے کہا نا، اگر ناراض مومن نہ ملے، امام فرماتا ہے دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے، تو ان کی صلح کے لیے گھر سے نکل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو تو نکل پڑے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب۔ اللہ اکبر، نہیں چپ رہا ہو کہ مجھے دکھ رہے گا، آخری آدمی تک مجھے مجمع کی ہدایت چاہیے۔ جب اس مولا نے کہا نا تجھے لیلۃ القدر کا، اس نے پھر اسی رنگ میں کہا اگر ناراض میاں بیوی نہ ملے، امام فرماتا ہے تو کب تک پوچھتا رہے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے۔ ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کا۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی۔ سرکار فرماتا ہے لیلۃ القدر اصل میں ہماری جدہ کا نام۔ اب آیت سمجھیں، خدا کیا کہہ رہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں، سارے بندے دھیان نہیں دے پا۔ اگر پہچان فاطمہ کی ہو جاتی پھر سکینہ کو اجر رسالت میں تماچے ملتے۔ آپ جیئے، مالک آپ کا پرسہ قبول کر۔ خوش نصیب ہو اپنے گھروں سے قریب غریب کا چہل منا رہے، دعائیں دیتی ہوگی وہ بہن، یقیناً وہ بہن دعا دیتی ہوگی جسے سال بعد چہلم کربلا میں آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں مومن عزادار، اور اللہ میرا جانتا ہے کٹے ہوئے سروں کا چہلم ہے، لٹے ہوئے گھروں کا چہلم ہے، اتری ہوئی چادروں کا چہلم ہے، اصغر کی پیاس کا چہلم ہے، قاسم و عباس کا چہلم ہے۔ چہلم کا پرسہ پہلے دینے کے لیے عزادار ماتمی شام چلے جاتے تھے۔ اب کچھ سالوں سے مسلمانوں نے شام کے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ سوچتی ہوگی علی کی بیٹی کہ پہلے تو میرے بھائی کے شیعہ مجھے بھائی کے چہلم کا پرسہ دے، اور زینب سے بھی اداس زیادہ سکینہ ہوگی شام میں، کہتی ہوگی بابا پہلے تیرے ماتمی آ جاتے تھے میرا دل لگا رہتا تھا، تیری غربت کا پرسہ، روتی آنکھوں سے دعا مانگو، سید غیر سید پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ شام کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اللہ میرا جانتا ہے اسلامی ملکوں میں سے شاید ہی کو ملک بچا ہو جس کے دہشت گردی شام میں نہ ہو۔ کیا سعودیہ، کیا عراق، کیا پاکستان، کیا افغانستان، یو اے ای علی کی بیٹی کی قبر گرانے کے لیے۔ پاکستان سے ماتمیوں نے بڑی کوشش کی، رابطے بچوں نے کیے، عزاداروں نے، ماتمیوں نے، کہ ہمیں شام جانے کی اجازت مل جائے، ہم سیدہ کی قبر کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومت سعودی بلاک میں، امریکی بلاک میں، انہوں نے اجازت نہ دی۔ میں رمضان سے بعد آیا ہوں عراق سے، ایک مومن کی بچے کی عراق میت واپس آئی جو سیدہ کے روضے کی حفاظت میں مارا گیا، اس کی جیب سے مجھے معاف کرنا، اور کسی کا دل نہ دکھ جائے، اس بچے کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس پہ لکھا ہوا تھا 19 سال میری عمر ہے، میں زینب کی قبر کی حفاظت کرنے جا رہا ہوں، میں مرنے اس لیے جا رہا ہوں کہ میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا۔ آباد رہو یار، آباد رہو، میں سیدہ کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا۔ روتی آنکھوں سے دعا بھی کرتے رہو کہ سیدہ زینب کی قبر پہ یزیدیوں کے پہرے نہ لگ جائیں، پہلے زینب کی ماں کی قبر پہروں میں ہے۔ آباد رہو، سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے، حسین کی ماں تیری تعزیت قبول کر لے، طویل مسائب کا وقت نہیں، روتی آنکھوں
से मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपने दुनिया में नहीं देखा कि कोई घर मौत से नहीं बचा? ये रीति रस्में हमारी, अल्लाह न करे किसी बहन का भाई मर जाए। कुछ लोग जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान से चले जाते हैं, ज्यादा करीबी कहते नहीं घर जाएंगे, पहले सफ में बैठे। कुछ ज्यादा करीबी होते हैं, वो कहते हैं कुलों तक तो रहना पड़ेगा, और ज्यादा करीबी कहते हैं 10वें तक हम नहीं जा सकते। मसरूफियात अपनी जगह, बुजुर्ग औरतों को छोड़ देते हैं, बुजुर्ग बंदे बैठ जाते हैं, हमने सब पे बैठना है। और 10वें वाले खत्म के दिन मेरी तेरी सकाफत है, जब रिश्तेदार अपने अपने घरों को जाने लगते हैं, मरने वाले की बहन रिश्तेदारों से कहती है मेरे भाई के चेहलम पे जरूर आना। अल्लाह जाने ज़ैनब कितनी दुआएं देती होगी तुम्हें, जो हुसैन के चेहलम के लिए अपना घर छोड़ के आ जाते। जी बिस्मिल्लाह। पहले सफ में बैठे। कुछ ज्यादा करीबी होते हैं, वो कहते हैं कुलों तक तो रहना पड़ेगा, और ज्यादा करीबी कहते हैं 10वें तक हम नहीं जा सकते। मसरूफियात अपनी जगह, बुजुर्ग औरतों को छोड़ देते हैं, बुजुर्ग बंदे बैठ जाते हैं, हमने सब पे बैठना है। और 10वें वाले खत्म के दिन मेरी तेरी सकाफत है, जब रिश्तेदार अपने अपने घरों को जाने लगते हैं, मरने वाले की बहन रिश्तेदारों से कहती है मेरे भाई के चेहलम पे जरूर आना। अल्लाह जाने ज़ैनब कितनी दुआएं देती होगी तुम्हें, जो हुसैन के चेहलम के लिए अपना घर छोड़ के आ जाते। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। रोते भी हो, दुआएं भी अपनी ज़हन में रखो। अल्लाह मेरा जानता है, सैयद सज्जाद जब सरहद करबला पे आए, सरहद करबला पे आके 54 मामल लेके जाने वाला 12 बीबियों को जिंदा करबला ला सका था, और सैयद सज्जाद ने चेहलम से करीब सरहद करबला पे जब पहला कदम रखा और चाची अब्बास की कब्र पे आके बीमार ने 12 बीबियों को बिठा दिया, और बिठा के सैयद सज्जाद ने चाचे गाजी की खबर के तावीज पे हाथ रखा और चीख मार के मौला ने गिरिया किया, और गिरिया करके कहता मेरा बहादुर चाचा और मेरा अलमदार चाचा, जरा खबर से बाहर निकल के इन बीबियों में पहचान के बता ज़ैनब कौन है। मैं सदके तेरा पुरसा बीबी कबूल कर ले, तेरा मातम जनाब सैयदा। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह मेरा जानता है, सैयद सज्जाद कह रहे थे बता इनमें ज़ैनब कौन है। रोती आंखों से सुनेंगे, ये वो सैयदा ज़ैनब है जो 28 रजब को मदीने से चली थी, आबाद थी, अली की बेटी। बीबी के 18 भाई जिंदा थे। बख्त बीबी के क्या थे कि जब ज़हरा की हवेली से निकली, दाएं तरफ हुसैन था, बाएं तरफ सैयद सज्जाद था। सज्जाद शुरू से बीमार नहीं था, सज्जाद शुरू से बीमार नहीं था। फुफी की बाएं तरफ सैयद सज्जाद, आप जिए मेरे बच्चों, दाएं तरफ हजरत हुसैन। इधर सैयदा ने कदम माँ के दरवाजे से बाहर निकाला, हुसैन ने सूरह यासीन पढ़ी, सैयद सज्जाद ने मुजम्मिल पढ़ी, और मोहम्मद ने सूरह कौसर पढ़ी। और मुझे माफ करना, सुना के मातमी हो, जब चौथा कदम बीबी ज़ैनब का गली में आया, अब्बास तेरा आलमा वाला जमीन पे बैठ के बीबी ज़ैनब के कदमों के निशान मिटा रहा था। किसी की नजर ज़ैनब के कदमों पे ना पड़ जाए। आयशा में गरीबा जब शिमर पूछ रहा था इनमें ज़ैनब का खेमा कौन सा है। आबाद रहो, सैयदा राजी हो जाए। थोड़ी देर के बाद, वक्त ज्यादा हो चुका है, थोड़ी देर के बाद शबीयतुल जना ज़ियारत आपके सामने आ जाएगी, ज़ियारत आपके सामने। अल्लाह मेरा जानता है, सकीना मिन्नतें करती रह गई थी। घोड़े ने छुप के देखा, हुसैन फरमाता है घोड़ा तूने अखीर कर दी। मेरी माँ ने तुझे गोद में जो दाने खिलाए थे ना जुलजना, तूने याद रखे। मैं हुसैन तेरा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सफर ज्यादा नहीं है, मुझे उस जगह पे ले चल जहाँ मेरी माँ ने मेरी मख्तल सांस की है। घोड़े ने फिर रुक के देखा, झुक के देखा, हुसैन ने नीचे देखा, सकीना जुलजना के कदमों से लिपटी हुई कह रही थी मेरे बाबे का घोड़ा। और कुछ ही देर गुजरी थी, जब ये जुलजना वापस आया, लगामें कटी हुई थी,